بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی۔ ہماری زندگی، ہم زندہ ہے، ہمارے اندر احساسات ہے، جذبات ہے، خیالات ہے، یادداشت ہے، تو کس وجہ سے ہے؟ ہمارے اندر روح ہے۔ جب روح نکل جائے ہمارے جسم سے، ہمارے جسم سے روح نکل جائے تو میری جو باڈی ہے اس کی اندر سے تمام سیلز سے گلنے سڑنے شروع ہو جائیں گے، جس کی وجہ یہ ہوگا کہ روح نکلتے ہی خون پمپ کرنا دل چھوڑ دے گا اور اندر تمام سیل گلنے سڑنے شروع ہو جائیں گے، اور اگر زیادہ دیر تک رکھا جائے میرے جسم کو دفنائے بغیر یا جلائے ضائع کیے بغیر تو اس سے بدبو آنا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ ایک سوال ہے۔ کیونکہ میرے جسم سے اصل چیز نکل گیا، روح نکل گیا۔ اسی طرح مسلمانوں کا بھی روح ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج دیکھو تو تاریخ میں پوری دنیا میں 70 ارب انسان ہیں، ان میں سے صرف 1 ارب مسلمان ہیں۔ تو مسلمان وہ عرب جو 1 ارب ہے وہ بھی گلنے سڑنے شروع ہو گئے، ایک دوسرے کو جانب واجب ہونے کی فتاوے دے کر سارے مسلمان بھی واجب الجہنم ایک دوسرے کو قرار دے رہے، تو گلنے سڑنے شروع ہو گئے۔ جس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، مسلمان کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کی مانند دیا تھا، تو اس جسم کو قائم رکھنے کے لیے روح کی ضرورت تھی۔ روح کیا ہے؟ حبل اللہ، جمیعا ولا تفرقوا۔ پورا آیات میں کوٹ اس لیے نہیں کرتا کہ کچھ حضرات اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا موقف درست ہے، کیونکہ ان کو حق بنتا ہے کہ پورا آیات پڑھے، پورا آیات کو سمجھائیں۔ تو میں 1-2 لفظ کوٹ کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ حبل اللہ کے بغیر مسلمان کا جو ایک جسم کی مانند اور جسم کی مثال سے ہمیں سمجھایا ہمارے نبی نے، اس جسم کے لیے روح کیا ہے؟ روح قرآن ہے۔ بغیر قرآن کے مسلمان کو مسلمان ہونا ممکن ہی نہیں۔ اقبال کے ایک شعر کا بھی آخری مصرع کا یہ ہے، نیست ممکن جزب قرآن زیستن کا ہے، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزب قرآن زیستن کا ہے۔ یعنی کہ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ تم خواہ ہے مسلمان بننے کا، تو قرآن کو اپنی زندگی کے حصہ بنائے بغیر ممکن ہی نہیں تجھے مسلمان ہونا، تم نے مسلمان ہونا ممکن ہی نہیں۔ تو آج مسلمان گلنا سڑنا شروع ہو گیا ہے، اور پوری بین الاقوامی تمام نظام جو ہے 2 دڑوں میں تقسیم ہے، سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیہ نظام۔ ابھی قرآن کی معاشی سیاسی نظام دنیا کی کسی بھی ایک ریاست میں بھی ہمیں دکھاؤ۔ کیوں مسلمان گلنا سڑنے شروع ہو گیا؟ مسلمان کے گلنے سڑنے کی اہم جو میجر وجہ ہے وہ قرآن سے غیر التفاتی ہے، لا التفاتی ہے، دلچسپی نہ لینا ہے۔ ہم نے سوچا ہے کہ قرآن کا ادب کرنا فرض ہے، اور ادب کو ہم سمجھے نہیں ہے۔ ادب کو ہم سمجھے کہ اس کو کپڑے لگا کر اس کو خوشبو لگا کر، یہ ادب نہیں ہے۔ قرآن کے فہم ہو، یہ بھی ادب میں ہے لیکن ادنا ادب ہے۔ لیکن قرآن کی فہم اپن نقوش سے نفوس میں منتقل کرنا سب سے بڑا ادب ہے۔ جب نقوش سے نفوس میں قرآن منتقل ہوگا، پھر یہ جو نفوس والا قرآن جو ہے نا، وہ تو بس انقلاب برپا کرے گا، کیونکہ یہ انقلابی کتاب ہے۔ قرآن انقلابی کتاب ہے، اور انقلاب نہیں آ رہا ہے، جس کی وجہ یہ ہے یہ نقوش سے نفوس میں منتقل نہیں ہو رہا ہے۔
بین الاقوامی ریسرچ سے یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمان کی اصل جان، اصل روح، وہ غیروں نے ریسرچ کیا، اصل روح کو ان سے الگ کر دو تو یہ بے جان جسم ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے ادب کے دانسہ دے کر، آج کل لوگ ڈرتے ہیں قرآن کو خریدنے سے، بے ادبی ہوتا ہے کر کے، حالانکہ سب سے بڑی بے ادبی قرآن کو بغیر فہمی میں پڑھنا ہے۔ ٹھیک ٹھاک انگلش کے ماہر ہے ہم میں سے ہمارے معاشرے میں لوگ، لیکن قرآن کو بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں۔ اگر انگلش کو سیکھ رہے ہیں، چائنا کی زبان کو سیکھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی روایت ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان بین الاقوامی لیول پر وہ ڈیمیج ہوتا جا رہا ہے، گلنا چڑھنا شروع ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں قرآن پڑھنے کی عزم اور ارادہ اور سمجھنے کی عزم اور ارادہ، سمجھ کر پڑھنے کی عزم اور ارادہ رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ توقعات ہے کہ آپ لوگ بھی رکھیں گے اور ابتدا کریں گے، کیونکہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، قرآن سے دور۔ قرآن وہ واحد جان ہے، واحد روح ہے جو مسلمان کو لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام نظام و تمام حکومتوں کے اوپر ہونا ہے قرآن مسلمان نے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اعلون میں حکمران ہے، حکمران ہونا ہے تم نے، ہاں شرط مومن۔ تو مومن بغیر قرآن فہمی کے انسان مومن نہیں بن سکتا۔ والسلام۔